ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب وہ کھانا بناتی ہیں۔ شادی سے پہلے انہیں کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا، لیکن شادی کے بعد ان کے ہسبینڈ کو کیونکہ پسند نہیں آتا، تو ان کی بہن سے ٹپس لینے کے بعد بھی ویسا کھانا بناتی ہیں، پھر بھی انہیں پسند نہیں آتا۔ اب ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس جو وائف کے دماغ میں آ گئی ہیں، تو وہ کیسے اس سے ڈیل کریں؟ اس کے لیے آپ کو بس یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جو کھانا بنانا ہے نا، تو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ بلکہ ہر معاملے میں بھی اگر ہم یہ فارمولا بنا لیں نا کہ میں نے اگر شوہر سے اچھی طرح ڈیل کرنا ہے، بیوی سے اچھی طرح ڈیل کرنا ہے، سسرال میک اپ کوئی بھی مسئلہ ہے ان سے ڈیل کرنا ہے، تو میں ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کروں گی، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گی، تو پھر آپ کا گول ہائر ہو جاتا ہے، آپ کا ایم ہائر ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاہے باقی لوگوں نے اس پہ کوئی رضامندی نہیں دکھائی، یا کوئی مجھے ایک افرمیشن نہیں دی، یا کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں دیا، لیکن میں نے جتنی محنت سے یہ کام کیا تھا تو اللہ تو راضی ہوا ہوگا نا۔ آپ کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے ہاں بالکل اللہ راضی ہوا ہوگا۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے لوگوں کی کوگنیٹو ڈسٹورشنز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ جب میں ان کو یہ بات کہتی ہوں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے اللہ بھی راضی نہیں ہوا ہوگا۔ اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کا پھر جیسے قرآن سے بھی لنک بہت ویک ہے۔ تو اگر آپ روز تلاوت کر رہے ہیں اور تھوڑی سی وہ ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا وہ کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح کس بات پہ راضی ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کسی جگہ ٹھہرانا بھی شروع کرتے ہیں۔ تو بس اللہ کی خاطر کام کریں، اور بس ان کی بات سنیں، اور اپنی سیلف اسٹیم پہ بہت زیادہ ورک کریں، اپنے آپ کے ساتھ جینٹل ہوں، اپنے آپ کو نہ یہ بار بار بتائیں کہ میں ہی بری ہوں۔ آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا معیار ایک ڈفرینٹ معیار ہے، میرا ایک اور معیار ہے، یا میری ایک لمیٹیشن ہو سکتی ہے کسی کام کو کرنے کی، تو دس از ناؤ ہز پرابلم، میں تو اپنا میکسیمم ان پٹ دے رہی ہوں۔ لیکن جو آپ یہ بات سوچ رہی ہیں نا، جو میں نے بھی آپ کو ڈائلاگ بتایا ہے، وہ آپ نے ان کے سامنے نہیں بولنا۔ جب آپ ان کے سامنے بولیں گی تو اس پہ بڑی زبردست جنگ ہو سکتی ہے۔ بس اپنے اندر سوچ کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لینا ہے، اور بس پھر آگے موو کر جانا ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا بہت زیادہ میری سسرال کی طرف سے اگر کچھ رہا تو ان کا ڈیسیژن کچھ رہے گا، اور اگر میکے کی طرف سے اگر کچھ رہے گا تو ان کا ایک اور یہ رہے گا۔ تو یہ اس میں مجھے بہت ناانصافی جیسی لگتی ہے۔ تو اس چیز کو مجھے اگر میں ان کو سامنے سے بتا دوں کہ آپ نے ایسا ایسا کیے ہے، تو وہ اس چیز کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور پھر بہت زیادہ پھر بولے گے کہ ہاں تم بدتمیزی کر رہے ہو یا پھر کچھ اور۔ تو یہ چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ پھر مجھے یہ چیز بہت بری لگتی ہے، پھر میرے اندر سے بہت کچھ ایسی سوچ وغیرہ مجھے آنے لگتی ہے کہ ہاں ایسے۔ تو اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، ان کو سیکھنا تھا۔ یہ بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے، صرف مردوں میں مسئلہ نہیں ہے، یہ عورتوں میں بھی مسئلہ ہے۔ ہم دیکھیں وہی بات ہمارے میکے سے آ رہی ہو تو ہمیں بری نہیں لگتی، امی بھی تو اتنا ڈانٹ دیتی ہیں بری نہیں لگتی، لیکن ساس ڈانٹ دے تو کتنا دل پہ جا کے لگتا ہے۔ اور شوہروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے اپنے گھر میں بڑے ہمبل ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سسرال میں، اپنے سسرال میں جا کے جو آپ کا میکا ہے وہاں پہ ان کا ایک اور سٹائل بن جاتا ہے۔ تو بس ایکسیپٹ کر لیں آپ، ایک دفعہ ان کو ہلکا پھلکا کسی اچھے طریقے سے، اگر آپ کا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے۔ کمپیریزن میں نہ بتائیں نا، آپ صرف یہ بتائیں کہ میں نے ویسے دیکھا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی جولی پرسنالٹی، یا آپ ایسے سے بیٹھتے ہیں، تو لیکن جب میرے ادھر آتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اسٹف ہو جاتے ہیں، ڈو یو فیل انکمفرٹیبل، کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو کوئی ہیلپ دے سکتی ہوں؟ اور اگر وہ ادھر ادھر کی بات کر کے ٹال دیتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں تو بس پھر آپ اگنور کریں، یہ تو اللہ کو وہ جواب دیں گے اگر وہ غلط رویے سے کر رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کی پرسنالٹی ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ بھی سیف ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ بھی سیف ہے، آپ کا ریلیشن شپ بھی سیف ہے۔ تو ہر انسان کو نا جہاں پہ وہ ہوتا ہے وہیں پہ ملنا چاہیے، اور سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے۔ جب ہم ان کو دھکے سے اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ میں بھی تو کر رہی ہوں نا، اگر میں کر رہی ہوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، سمپل سی بات ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ خود بھگتیں گے وہاں پہ جا کے۔ تو آخرہ اورینٹیڈ ہو ان معاملات میں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے تھاٹس کو تو روک سکتے ہیں، لیکن نیکسٹ پرسن کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نیکسٹ پرسن کون ہے۔ اگر وہ ہسبینڈ ہے اور اس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از امپاسبل جاب۔ نہ ہسبینڈ وائف کو سمجھا سکتا ہے، نہ وائف ہسبینڈ کو سمجھا سکتی ہے۔ ہمیں شادی شدہ زندگی میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جا کر ان کو درس و تدریس کا کام اس طرح سے کریں، لیکن اگر آپ کے بچے ہیں جن کی یہ تھاٹ ہے تو اب آپ ان کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کو آئیڈیاز دے سکتے ہیں، آپ ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے کام دے سکتے ہیں۔ اور ہسبینڈ وائف بھی صرف اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں اگر ان کا ایسا انٹلیکچوئل لیول ہو کہ وہ ایک دوسرے سے اس لیول پہ کمیونیکیٹ کرتے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسکل بلڈنگ جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا، انسان اسکلز کی طرف جاتا ہے، اور وسوسوں سے بچنے کے لیے جو دعائیں دی گئی ہیں وہ پڑھتا ہے،
پھر بھی بچنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے انسان نے آپ کی بات کو ڈسکارڈ کر دینا ہے تو پھر آپ نہیں بات کرتے, پھر آپ خاموش رہتے ہیں, پھر آپ اپنے لیے بس سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ جو شخص کہہ رہا ہے نا یہ اس وجہ سے بات کر رہے ہیں, اور پھر آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں. میں تو یوزلی یہی کرتی ہوں کہ میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں مختلف مزاج کے تو میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ویئر دیٹ پرسن از کمنگ فرام. ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر ایک سے ریلیشن شپ بہت اچھا ہو جائے, لیکن یہ کہ میں کسی حد تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہوں. میم میرا نا یہ کوشچن ہے کہ مطلب میرے ہسبینڈ الحمدللہ بہت اچھے ہیں, بہت زیادہ اچھے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سم ٹائم مجھے پوک کرتے ہیں, کوئی بات کہہ دیتے ہیں مجھے یہ نہیں پسند, مجھے وہ یہ وہ مطلب کرتے ہیں نا. میں سنتی رہتی ہوں اینڈ آف دا ڈے وہ جیسے ابھی آپ نے لیکچر میں بتایا میں ایک دم سے پھٹ جاتی ہوں. مجھ سے مطلب پھر غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, پھر میں ان کو سارا جو میں نے 2-3 مہینے کا وہ اپنے اندر وہ کیا ہوتا ہے نا میرا پھر وہ سارا نکل جاتا ہے. پھر میں مجھے نہیں پتا چلتا, پھر مجھ سے مطلب الٹی باتیں میں کر دیتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں, آپ نے میرے لیے کیا ہی, مطلب سارا کچھ کرتی ہوں. پھر بعد میں خود ہی اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے روتی ہوں. حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں, میں بہت اسلامک لیکچر سنتی ہوں, میں کلاسز لیتی ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں, اپنا غصہ کنٹرول کر سکوں اور اپنے آپ کو میں چینج کر سکوں کہ میرے ہسبینڈ مطلب مجھ سے خوش ہو جائیں کہ ان کا مطلب جو وہ چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں. بٹ اینڈ آف دا ڈے جو میرا 2-3 مہینے کا جو وہ میرا اندر ہوتا ہے نا غبار, وہ پھر میں نا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میں پھر بول دیتی ہوں, وہ پھر بیچارے چپ کر کے سن لیتے ہیں. اینڈ بعد میں پھر ان سے معافی بھی مانگتی ہوں, میں روتی بھی ہوں, میں کہتی بھی ہوں مطلب مجھے معاف کر دے, مجھے نہیں تھا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے یا مجھے ایسے آپ کے ساتھ بولنا نہیں تھا چاہیے. وہ میرے مطلب الحمدللہ ہماری میں اور کوئی بات نہیں ہے, بس یہ جو میرے میں تھوڑا سا غصہ آتا ہے نا 2-3 مہینے بعد والا, یہ سارا جو میرا پچھلا کیا درا ہوتا ہے نا اس پہ سارا پانی پھر جاتا ہے میرا. پھر وہ کہتے ہیں تم کہتی ہو میں چینج ہو رہی ہوں, تم تو بالکل ویسی کی ویسی ہو. 2-3 مہینے بعد اگر کر لیتی ہو تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہفتے بعد کر لو تاکہ مجھے بھی تھوڑا ریلیکس ہو جایا کرو. پھر وہ ایسے مجھے کہنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے نا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, میں کیسے کروں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, اس میں آپ کی شاید اور ڈسٹورشن تو جو بھی ہوں, لیکن سیلف بلیم کی ڈسٹورشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے نا, کہ آپ کے ہسبینڈ بھی وہی والا رویہ اپنا بار بار دہرا رہے ہیں, لیکن وہ تو بڑے مزے سے ہیرو بن جاتے ہیں نا. میں یہ نہیں چاہ رہی کہ یہ بات کہہ کے میں آپ کی اور ان کی مزید لڑائی کروا دوں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا انالیسس کے لیے بات کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی تو وہی بیہیویئر دیتے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو لمبی لسٹ دے دیتے ہیں, تم یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, اور ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ سیلف کنٹرول صرف آپ کے پاس ہو نا. وہ تو دونوں کو کرنا پڑے گا نا, ان کو بھی اپنی بات کو اچھے طریقے سے بیان کرنا پڑے گا اور چھوٹی چھوٹی قسطوں میں کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ کے ہسبینڈ جب آپ کو اس طرح آپ کو لگے کہ وہ بیٹھ کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ 2-3 باتیں دیکھیں کہ آج کیوں یہ کہہ رہے ہیں, کون سے ان کے ٹریگرز ہیں. مثلا تھکے ہوئے ہوتے ہیں, یا یہ کہ کوئی بات ان کو آلریڈی اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اب اگلا پچھلا سب کچھ نکال دیتے ہیں. تو ایسی ان کے اندر اوور جنرلائزیشن ہو سکتی ہے نا, کہ ایک انہوں نے بات سنی اور اب ان کو پچھلی ساری باتیں یاد آ گئی, انہوں نے سب کچھ اس میں لا کے پلیٹ میں حاضر کر دیا. تو آپ یہ اسیس کریں اور اس کے مطابق آپ ان کو صرف یہ کہیں کہ جی آپ بھی مجھے ایک ڈائجسٹیبل سائز جو ہوتا ہے وہ دیا کریں, اور اس ڈائجسٹیبل سائز کے ساتھ آپ ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں کہ آپ مجھے یہ نہ بتایا کریں کہ یہ مسئلہ ہے, تم یہ کرتی ہو, یہ کرتی ہو. مجھے بتایا کریں کہ اس کے بجائے میں کیا کر سکتی ہوں. اور جب وہ آپ کو کوئی سلوشن دیں تو آپ نے بھی کریٹیکلی انالائز کرنا ہے کہ از اٹ پاسبل فار یو ٹو ورک آن اٹ, اور یا وہ پرنسپل بات کہہ رہے ہیں یا آپ سے کوئی ایسی فرمائش کر رہے ہیں جو کہ بڑی امپاسبل یا بڑی پرفیکشن کی رینج میں جاتا ہو, کیونکہ یہ بھی تو آپ نے چیک کرنا ہے نا. تو اس کو اس طرح کی طریقے سے جب آپ انالائز کریں گی تو پھر آپ کے لیے نا وہ مینیج کرنا جو آپ کا ایموشنل ایک ٹراما ہوتا ہے وہ آسان ہو جائے گا. میرا کوشچن یہ کہ اگر آپ نے کسی بات کے لیے ہسبینڈ کو کنونس کرنا ہو اور آپ بتا رہے ہو ان کو کنٹینیوسلی, لیکن وہ پھر بھی نہ مان رہے ہو, کئی دفعہ آپ کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے لیکن ہسبینڈ نہیں مان رہے ہوتے, تو کیسے کنونس کیا جائے انہیں؟ اس کے لیے جو ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس انٹرونشن. پروسیس انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی قسطوں میں لگاتار کہتے رہیں. اور اس کا جو ہمیں سب سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے وہ اشتہاروں سے ہوتا ہے, جو ایڈز چلتے ہیں نا ٹی وی پہ. تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے جوانی ہو جاتی ہے اور ہم ایک ہی صابن کا اشتہار دیکھتے رہتے ہیں, اتنا 30 سیکنڈ کا ہی آتا ہے اور ہمارا دل خوش کر کے چلا جاتا ہے.
اور اکثر اوقات ہم دیکھیں کہ ہمارے رویے بھی اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم ویسے ہی پھر وہ چیزیں بازار سے جا کر خریدتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ میں دھواں دھار طریقے سے لڑائی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, ہمیں لگتا ہے کہ دس از سچ اے اسمال جاب, اور وہی بات ہے 15 منٹ کا کام ہے, وہ کر کیوں نہیں دیتے. اور وہی ہوتا ہے کہ جب ہم پھر کہتے رہتے ہیں جب وہ کر دیں اور وہ ہیرو بن کے ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہمیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب مجھے کوئی 100 دفعہ کہنا پڑا ہے اور پھر انہوں نے کیا اور اب یہ شاباشی بھی چاہ رہے ہیں. لیکن دیٹس ہاؤ سم ٹائمز تھنگز ورک. جس طرح وہ کام کرتی ہیں تو وہ پھر ہمیں اسی پروسیس کے تھرو اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. انلیس کہ کوئی ایمرجنسی والی بات ہو تو باقی باتوں پہ پھر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا دھیما رکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک ریٹن کویشچن ہے, وہ بھی میں لے لیتی ہوں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ شادی سے پہلے مائیں بچیوں سے ہر بات پوچھتی ہیں اور لڑکیوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے کہ ہر بات بتانے کی, لیکن شادی کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب شوہر کا پردہ رکھنا ہے, ہر بات والدین کو آ کر نہ بتائیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لڑکی کی شخصیت کس طرح ایک دم بدل جاتی ہے؟ یا ماؤں کو ابتدا سے ہی بچیوں کو راز رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے؟ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا سیکھ لینا چاہیے. مائیں بھی سکھا سکتی ہیں اور خود بھی سمجھ جانا چاہیے جب آپ میریجیبل ایج میں کہ کون سی بات جس پہ مجھے واقعی کچھ سیریس مشورہ چاہیے میں بتاؤں, اور کون سی ایسی بات ہے جو مجھے, جسے کہتے ہیں نا چھینک بھی کسی نے ماری تو میں بتاؤں اب مجھے یہ نہیں ملا, مجھے ایسے نہیں ہوا, میں نے یہ نہیں کیا. مجھے خود یاد ہے کہ میں شادی کے بعد جب اگلے دن آئی اپنے ادھر میکے تو میری نانی بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے فوراً پوچھا کہ تمہیں ناشتہ کیا دیا انہوں نے, کیونکہ میں بہت اپنے گھر میں پیمپرڈ تھی کھانے پینے کے معاملے میں, اور میری نانی خاص طور پہ مجھے بہت ہمیشہ پیمپر کرتی تھیں, تو اس لیے ان کو میری بڑی فکر تھی. تو میں نے خاموشی سے ان کو یہ کہا کہ نانی ماں جو بھی دیا اب وہ میرا وہی گھر ہے نا, تو جیسے بھی وہ مجھے کھلائیں گے میں نے وہی کھانا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے یہ ڈسکس کرنے کی کہ مجھے انہوں نے کیا دیا. تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں آ کر اپنے میکے میں بتاؤں نا, اتنی تو لاجیکل تھنکنگ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جانی چاہیے. ہاں اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں واقعی پریشان ہوں تو میں ضرور اپنی والدہ سے بھی مشورہ لوں گی, کیونکہ والدہ مجھے صحیح طرح مشورہ دیں گی, مجھے سمجھائیں گی. اور میں تو ہمیشہ اس سینس میں بھی کہتی ہوں کہ والدہ کو میں بتاؤں گی کہ وہ میرے لیے اگر مجھے واقعی کوئی جینوئن مجھے چیلنج ہے تو میرے لیے دعا کریں گی. ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ والدہ کے ایموشنل ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں جو مجھے بھڑکا دیں گی تو پھر ظاہر ہے پھر اس سے دور بھی رہنا چاہیے. تو یہ بھی دونوں باتیں سوچ لینی چاہیے. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ میں اپنے ساتھی کے بارے میں منفی جذبات کیوں رکھتی ہوں, یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی اچھا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. I can't get over maybe our past. ہاں جی, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر وہ جو یہ سوچیں ہوتی ہیں نا وہ بہت منفی ہوتی ہیں, تو اوور آل سوچیں منفی ہوتی ہیں. تو اپنی سوچوں کا انالیسس کریں, دیکھیں, پھر ان سوچوں کو پہلے ٹھیک کریں. جب آپ سوچوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو پھر مسئلے مسائل اتنے بڑے نہیں ہوتے. کسی کا سوال ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی امپورٹنس نہ ملے مجھے تو میری سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے اور مجھ سے اگنورنس برداشت نہیں ہوتی اور میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں. تو اس فیلنگ کو میں کیسے ٹیکل کروں؟ سیلف اسٹیم کا جو ہوتا ہے نا وہ تعلق لوگوں سے نہیں ہوتا, یہ ہم نے خود سے سوچا ہوا ہے کہ لوگوں سے ہوتا ہے. سیلف اسٹیم از مائی اون ریلیشن شپ وتھ مائی سیلف. اگر سیلف اسٹیم کو ٹھیک کرنے کے لیے میں جب اپنا خود خیال رکھنا شروع کر دوں گی تو باہر کے افراد تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھیں جو درست ہے. تو اس چیز کو تو آپ کو خود ہی اس طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو دوسروں پہ توجہ دینے کے بجائے سیلف اسٹیم کے لیے اپنی سیلف اسٹیم کو خود ہیلدی طریقے سے ٹھیک کریں. وہ جب ٹھیک ہو جائے گی تو کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. میرے والد نے مطلب دوسری شادی کی ہے, وہ مطلب ان کو ریورٹ ہو کے مطلب 10 سال ہو چکا تھا, تبھی ان کے چہرے پہ ایسے سفید داغ ہے. تو ابھی ان لوگوں کی شادی کو تو اب 8 سال ہو گئے, لیکن وہ بہت ویسے ٹائپ کے مطلب بہت ٹاکسک ہے مطلب. اور وہ جب بھی کوئی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے, جیسے وہ ہمارے 2 بھائی بھی ہیں ان سے مطلب وہ والی امی سے, تو وہ مارتے ہیں انہیں بہت زیادہ, بہت مطلب ان کا بیک گراؤنڈ ہندو آنا ہے تو وہ بہت ویسے ظالم طریقے سے مارتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ اگر جھگڑا ہوگا تو وہ مطلب اگر ڈانٹیں گے میرے ابو, یا میرے ابو مطلب مار بھی دیتے ہیں کبھی کبھار ان کے غلط رویے پہ, تو وہ سوسائڈ بار بار ایسے اٹیمپٹ کرتی ہے اور مطلب اس سب کی کوشش کرتی ہے. اور میرا ابو دم پریشان ہو گئے, اب 8 سال ہو گئے, تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اب چھوڑنا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ وہ واپس جا کر پھر وہی سب کرنے لگ جائیں گے. مار پیٹ کا جو رویہ ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہو, چاہے وہ بچوں کو مارا جا رہا ہو, اسپاؤزز کو مارا جا رہا ہو, یہ شو کرتا ہے کہ ہم ہیلپ لیس محسوس کریں, ہمیں کسی اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا نہیں آ رہا. تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ لگے کہ ہم مار پیٹ تک بات پہنچ گئی ہے تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے اور اس سے صحیح طریقے سیکھنے چاہیے تاکہ
ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. تو جو مار رہا ہے اس کو بھی سیکھنی چاہیے. اگر مارنے والا نہیں سیکھتا تو جو مار کھا رہا ہے اس کو سیکھنا چاہیے, باقی گھر والوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ ان رویوں کو ٹھیک کیا جائے. جی میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ اگر مطلب ایسی مدر ان لا ہوں کہ جن کا اپنا پاسٹ میں سسرال کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہ رہا ہو, نہ ہسبینڈ کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ اچھے ہوں, اب وہ یہ چیز اپنی بہو کو بار بار بتائیں اور اس کو کمپیئر کریں کہ میرے ساتھ تو یہ کچھ ہوتا تھا, تمہارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی مطلب وہ اور وہ اس چیز سے خوش نہ ہو کہ یہ آپس میں اپنے ہسبینڈ وائف دونوں خوش اس طرح سے کیوں ہیں, اور بار بار ہسبینڈ کو بیوی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کریں, تو اس معاملے میں پھر کس طرح ڈیل کیا جائے؟ کیونکہ بہت زیادہ پھر انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میرا بھی فیوچر ویسا نہ ہو جائے جیسے ان کا پاس تھا کہ وہ ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں, تو اب وہ بار بار میرے ہسبینڈ کو میرے خلاف کوئی نہ کوئی بات نکال کے میری کوئی شکایت لگا دیتی ہیں یا کوئی بات کر دیتی ہیں, تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے ہسبینڈ میں پھر ویسے نہ ہو جائے. آلدو کہ وہ بھی ایسے نہیں ہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, انہیں سمجھ ہے کہ ان کی مدر کہاں پہ غلط وہ کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے اس چیز کا کہ کہیں میرے ہسبینڈ بھی پھر ویسے نہ ہو جائیں. تو میں اس چیز کو کس طرح سے وہ کروں؟ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں نارملی باتیں چھپاتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتاتی کہ میرے مدر ان لا میرے ساتھ کیا کرتی ہیں کیا نہیں, لیکن وہ ہر دن کی بات میرے ہسبینڈ کو پوری بتاتی ہیں ہائی لائٹ کر کے, کس نے یہ کیا ہے, یہ وہ کیا ہے, ایسے کیا ہے, تو کیا مجھے بھی جواباً بتانا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ یہ کچھ کرتی ہیں یا نہیں بتانا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ مدر ان لاز جو ہیں وہ خود تو وہی زیادتیاں کر رہی ہوتی ہیں جس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میرے سسرال والے بڑے ڈیفیکلٹ تھے. میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ کوئی 80% فیمیلز ہیں, ہم ہی ہیں نا. جیسے آپ نے اگلی بات بہت اچھی کی کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی آگے جا کر پھر ایسی ہی ایک مدر ان لا بن جاؤں. تو یہ 80% خواتین کیونکہ اپنے مسئلوں کو مس ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر جب آگے وہ عمر کے اس حصے میں جاتی ہیں تو وہ اگلی جنریشن تک بھی اس ٹراما کو جو ہے نا وہ پاس کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے جو دوسری بات امپورٹنٹ اس میں پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ میرے شوہر کو باتیں بتاتی ہیں اور میں جو ہوں میں کچھ بھی نہیں کہتی, تو کیا مجھے بھی بتانا چاہیے؟ اسے زیادہ تر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے نا جب اماں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہتے تمہاری بیوی یہ کرتی ہے, پھر وہ بیوی کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو بیوی کہتی ہے تمہاری اماں یہ کرتی ہیں. وہ نا تنگ پڑ جاتا ہے, اور اپنی اماں کو تو وہ اکثر اوقات کچھ خاص کہہ نہیں سکتا, وہاں پہ تھوڑا کولڈ شولڈر سا زیادہ سے زیادہ دے دیتا ہے, لیکن وہ بیوی کے ساتھ پھر لڑتا ہے اس بات پہ, اس کے ساتھ جھگڑتا ہے. یہ بہت ہی ٹپیکل اور کامن سینیریو ہوتا ہے. وہ اس کو باتیں سناتا ہے اور اس کو اکثر اوقات یہ بھی کہتا ہے کہ میری امی تو تمہارے بارے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہتی, تم دیکھو کتنی زہریلی ہو اپنے ساس کے معاملے میں. وہ اس فرق کو نہیں سمجھتا کہ جو مدر ان لا ہوتی ہیں نا وہ بہت تجربات سے گزر چکی ہوتی ہیں, تو ان کے اندر تھوڑا سا اس معاملے میں ٹھہراؤ آ چکا ہوتا ہے, وہ ذرا پرو ہوتی ہیں اس معاملے میں, تو وہ اس کی وجہ سے بڑے طریقے سے اپنے بیٹے کے سامنے لگاتی ہیں نا, پیار محبت کا اظہار بھی بچے سے کرتی ہیں, ہمدردی بھی کرتی ہیں, اس کو یہ بھی احساس دلاتی ہیں تم اتنے کمزور لگ رہے ہو, تمہارے سر میں درد ہے, تمہاری پسند کا کھانا بنایا, اور ساتھ ہی 3 باتیں لگا جاتی ہیں کہ تمہاری بیوی یہ نہیں کری وہ نہیں کری. میں ان کی نیت پہ اس پہ نہیں کرتی, لیکن وہ اپنی طرف سے کئی دفعہ پریشان ہو کے بھی کوئی بات کہہ سکتی ہیں کہ جس میں وہ جینون کوئی کنسرن شو کر رہی ہیں, اور اس میں وہی بات ہے کہ شوہر کی کوگنیٹیو کوئی ڈسٹورشن ہو اور اس وجہ سے بیوی کے اوپر برس پڑے نا, ایسی بھی معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن جو بیوی ہوتی ہے نا وہ اتنی تجربہ کار نہیں ہوتی ہے, وہ ینگ ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے, وہ ٹھا وہ جو ہوتا ہے نا پستول میں پورا بھر کے نا کارتوس اپنے چلاتی ہے, اور وہ پھر ایسی وہ تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں, اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر وہ کہتی ہے کہ تمہاری اماں نے لڑائی کرائی, نہیں آپ لوگوں کی کوگنیٹیو ڈسٹورشن نے لڑائی کروائی. اور اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہاں اگر آپ کو بہت حد تک اندازہ ہے کہ جی مدر ان لا ان باتوں کو ایشو بناتی ہیں, تو طریقے سے ہسبینڈ کو ان باتوں کے بارے میں اپڈیٹ کرنا چاہیے. مثلا اگر وہ کہتی ہیں کہ جی تمہاری بیوی تو گھر کے کام نہیں کرتی, تو کام اچھے کرنے چاہیے تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے. یعنی وہ جب اپنی اماں سے سنیں کہ تمہاری بیوی گھر کے کام نہیں کرتی, لیکن جب وہ بیوی کی طرف آئے تو بیوی نے سارے کام کیے ہوئے. بیوی پھر پروف کرے نا اپنے باتوں سے, اپنے کاموں سے, یا وہ کہیں کہ تمہاری بیوی کی تو زبان بہت چلتی ہے, لیکن وہ یہ دیکھے کہ چاہے وہ میرے ساتھ اکیلی ہوتی ہے یا میرے والدین کے ساتھ کسی کے ساتھ ہے, تو میری بیوی کی تو زبان نہیں چلتی. تو وہ خود بخود سوچے گا کہ نہیں بس میری اماں شاید ذرا بوڑھی ہوگی ہے نا اس لیے ایسا سوچ رہی ہیں, تھوڑا میرے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہے, نہیں تو میری بیوی تو ایسی ہی نہیں ہے. تو ہم خود اپنے رویوں سے نا ان کی باتوں کو پروف کرتے ہیں,
تو یہی سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پروو نہیں ہونے دینا کہ جو بھی آئیڈیاز وہ دے رہی ہیں تو آپ ویسی نہیں ہیں. ہاں اپنے آپ کو بچا کے ضرور رکھنا ہے. مومن جو ہوتا ہے نا بے وقوف نہیں ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات آپ کے ہسبینڈ کو پہنچا سکتے ہیں جو آپ کے لیے چیلنج ہوگا, تو آپ نے بھی وہ سمارٹ طریقے سیکھنے ہیں جس میں آپ اپنی ساس کے خلاف تو نہیں کریں گی, کبھی نہیں, کبھی کسی بیٹے کو اس کی ماں کے خلاف نہیں کریں. یہ ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, اس کو رہنے دیں. اگر وہ زیادتی آپ سے کرتے ہیں نا ایک حد سے زیادہ, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ رجسٹر ہو رہا ہے. تو غلط راستے سے آپ جائیں گے نا تو بہت بری کھائیں گے. یہ یاد رکھیں, جو شخص بھی غلط کرتا ہے اس کو اینڈ میں بھگتنا ہی پڑتا ہے, بہت برا بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ نے غلط کام نہیں کرنا, لیکن ہاں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر وہ بات نہ آئے. جیسے مجھے ایک ورکنگ مدر کا پتا تھا, تو ان کی جو مدر ان لا تھی وہ یہی کرتی تھیں کہ بیٹے کو ایک ایک منٹ کی خبر پہنچاتی تھیں, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. اب وہ بیٹا جب گھر ابھی پہنچا بھی نہیں ہوتا تھا نا, تو وہ اماں کی طرف سے بھر کے آتا تھا, اور بھر کے آ کے خوب لڑائی جھگڑا کرتا تھا. تو اس کی بیوی پریشان رہتی تھی, تو اس نے اسی طرح مشورہ لیا تھا. ہم نے اس کو بتایا کہ تم یہ کرو کہ تم بھی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے شوہر کے سامنے اپنا جو کام ہے وہ ذکر کر دیا کرو. تو اب اس نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ شوہر کو چھوٹا سا میسج کر دیا کبھی کہ میں نے ابھی بچوں کو چیک کیا تھا, بچے شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہیں, اچھا آپ گھر جائیں گے تو یہ لے جانا ان کے لیے, اچھا ابھی میں دیکھ رہی تھی یہ مسئلہ تھا, اچھا امی ذرا تھوڑی سی تھکی ہوئی لگ رہی تھی, آپ ان کے لیے یہ کر لینا. تو جب اس کو اگر کوئی پھر کہتا بھی ہے, چاہے ساس کے کوئی اور کہے کہ تمہاری بیوی تو انڈیفرنٹ ہے, لیکن بیوی نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اچھے میسیجز بھیجے ہوں جس میں اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہو, تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ان کی اپنی سوچ ہے. تو یہ طریقے ہیں جن سے ان مسئلوں کو تھوڑا سا حل کرنا چاہیے. جی میرا بھی کوشچن یہ ساس سے ریلیٹڈ ہی تھا. میری جو ساس ہیں وہ میرے ہسبینڈ سے میری شکایتیں کرتی رہتی ہیں, اور ان کو بولتی ہیں دیکھو یہ بات جا کے اسما کو مت بولنا. تو اب وہ میرے ہسبینڈ مجھ سے بات کرتے نہیں ہیں کہ پرابلم ہے کیا, اور میری ساس میرے اوپر منہ پہ بہت میٹھی بنی ہوئی ہوتی ہیں, بہت اچھی ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب میری اور میرے ہسبینڈ کی کبھی کسی بات پہ لڑائی ہوگی تو وہ شروع ہو جائیں گے, تم نے امی کے ساتھ ایسا کیا, امی کے ساتھ یہ کیا, امی کے ساتھ وہ کرا. تو مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ امی نے میری کیا کیا شکایتیں کی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کے دماغ میں چڑھ جاتی ہیں. اب مجھے ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں ان سے, کیونکہ میری عادت ہے میں ان سے بہت بات کرتی ابھی تو وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اب یہ آنے والی ہیں, تو میں ان سے ہمیشہ ساری باتیں کروں, ایک ایک بات اپنے میکے کی, اس کی اس کی, اروس پروس ساری باتیں ڈسکس کروں. لیکن ان کو کب کیا بات بری لگتی ہے, کیا ہوتا ہے, مجھے پتا نہیں چلتا. میرے ہسبینڈ پھر مجھ سے جب لڑتے ہیں بگڑتے ہیں تب پتا چلتا ہے. انہوں نے ابھی مجھے بولا کہ میں نے امی کو بولا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسما کو جا کے یہ بات نہ بتاؤں تو آپ بھی مجھ سے مت کریں, لیکن مجھے پتا ہے وہ کرتی ہیں. تو کبھی اور میں سوچتی ہوں کہ میں ان سے کم بات کروں, لیکن مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گناہ ملے, کہ میں ان پہ گھر کہیں تنگ تو نہیں کر رہی. مجھے نہیں پتا میں ان سے کیسا بیہیویئر رکھوں کہ مجھے گناہ بھی نہ ملے اور میں بھی سیف رہوں. تو اس پہ مجھے پلیز بتا دیں کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اتنی کامن سینس کی بات ہے. آپ کے ہسبینڈ جن باتوں پہ لڑتے ہیں نا کہ تم نے امی کے ساتھ یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, آپ فوراً کاپی پینسل پکڑ کے اسی وقت لسٹ بنا لیں کہ انہوں نے آپ کی کون کون سی باتیں جو آپ نے بہت اوپنلی شیئر کی تھیں اور وہی آپ کے لیے مسئلہ بن گئی. اور آئندہ کے لیے بس اس قسم کی باتوں کو آپ نے اپنی گفتگو میں نہیں لانا. آپ نے ان باتوں کے معاملے میں محتاط ہو جانا ہے, اور آپ نے وہ بات نہیں کرنی. باقی باتیں آپ کریں, اس کو میں عام زبان میں کہتی ہوں موسم کا حال بس پوچھا کریں. اتنی گہرائی میں اتر کے کیا ضرورت ہے ان کو ایک ایک بات بتانے کی کہ جی فلاں رشتہ دار یہ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے, تو امی نے یہ دیا, تو بھائی کو یہ دیا, تو فلاں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات پہ پوچھیں گے. وہ حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. یہ میکے سسرال کی باتوں سے تر کرنے کے لیے تو نہیں ہمیں کہا گیا, شاپنگ کے بارے میں کہانیاں سنانے سے تر کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا. اگر ہم یہ فارمولہ اختیار کر لیں کہ ہم تو زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کم بولتے ہیں, کم کھاتے ہیں, تو مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہی مجھے لگتی ہوتی ہے. یہ بہت لوگ اس قسم کے سوال مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے گناہ تو نہیں ملے گا اگر میں نے کم باتیں کی. آپ مجھے بتائیں نا, دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ زیادہ بولنا. تو آپ کو کہاں سے گناہ ملے گا؟ بالکل گناہ نہیں ملے گا. ہاں اگر آپ روڈ بیہیویئر سے بات کرتی ہیں, بالکل بات نہیں کرتی ہیں, تو پھر پرابلم ہوگی. جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں. میں اپنی کسی ایک ریلیٹیو کے گھر گئی, ان کی جو مدر ان لا ہیں انہوں نے, اور وہ ریلیٹیو میری ہیں, اور ان کی مدر ان لا نے بیٹھ کے, میں مطلب جیسے کچھ دن رہی ان کے گھر, جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں وہ میرے سے گپ شپ لگائیں اور وہ میری ان ریلیٹیو کی اتنی برائی کریں. میں کیا کرتی تھی, میں جی 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 بالکل بالکل, جی 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 جی, بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, جی بالکل. ایک کان سے سنا, دوسرے سے نکال دیا.
مجھے بلکہ ان ریلیٹیو نے کہا کہ میرا پارا چڑھ رہا ہوتا ہے, میں اتنا انسلٹیڈ فیل کرتی ہوں, آپ کو نہیں برا لگتا؟ میں نے کہا نہیں, آئی جسٹ انڈرسٹینڈ شی از این اولڈ وومن, شی ہیز ہر اون چیلنجز, وہ بیچاری اپنے چیلنجز میں ہیں, تو میں کیوں ان باتوں پہ اپنے لیے اتنا بڑا چیلنج بنا لوں نا, اور آپ کو بھی کہوں کہ چیلنج بنائیں. تو اس پہ بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں واقعی اگر آپ کو نہیں فیل ہو رہا تو میرا خیال ہے مجھے بھی نہیں پھر اتنا فیل ہونا چاہیے. تو ہم نے نا اس طرح سے باتوں کو کئیوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے. ہم جب بات بتاتے ہیں نا, میں نے تو یہ کیا, اتنا کیا, ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں تو قربانی کی سطح پہ رہی, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, جی میں نے تو اس کے لیے یہ کیا وہ کیا, اور پھر ساتھ ہم بتاتے ہیں دوسرے نے کیا کیا, او فلا. وہی ایک ہمارے پاس ایک پہاڑ ہوتا ہے کسی انسان کے لیے بتانے کے لیے, میگنیفائی کر کر کے ہم بتاتے ہیں کہ کسی نے کیا کچھ کیا. تو باتوں کو ختم کرنا سیکھیں. مطلب بوڑھی ساس ہیں, وہ ضرور کچھ بولیں گی, کوئی بات نہیں, ان کے بتانے سے میں ایسی ہی ہو جاتی ہوں, بالکل بھی نہیں. مجھے تو بلکہ پروف کرنا ہے. اب تو میرا چیلنج یہ ہوتا ہے, اور پھر میں یہ بھی فیصلہ کرتی ہوں کہ جہاں جہاں میں نے جاننا ہے واقعی اگر میرے سے کوئی غلط بیہیویئر ہوا ہے تو میں نے پھر اپنی اصلاح کر لینی ہے نا, میں اس کو ٹھیک کر لوں. جب میں مسکرا رہی ہوں گی تو کیسے کوئی میرے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ روڈ ہے یا یہ بدتمیز ہے یا یہ غلط کام کرتی ہے؟ کہہ ہی نہیں کوئی سکتا. اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہی نہیں ہے کہ اچھا میں پھر ساس کی بات مانوں, کیوں مانوں, میں کیوں مانوں, وہ کیوں نہ مانے, اس کو ماننا چاہیے. نہیں, اس سے میں خود ہی گروم ہوتی جا رہی ہوں, میں بہتر سے بہتر انسان ہوتی جا رہی ہوں, سارے لوگ بھی مجھ سے خوش ہیں, سب سے بڑھ کے اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ مجھے ایک فیڈ بیک ملا اور میں نے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کر لیا.